حامدا و مسلیا اما بعد، عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، جیسا کہ معلوم ہے آج کا یہ باوقار پروگرام یوم جمہوریہ ہندوستان کی پرمسرت و خوشگوار لمحات کو یاد کرنے اور اس کی اہمیت کا اعتراف کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی غلامی سے نجات کے لیے 15 اگست اور 26 جنوری ایک یادگار تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو بمطابق 27 رمضان مبارک 1366 ہجری کو اس ملک کو غلامی کی لعنت سے نجات ملی۔ 19 اگست 1947 عیسوی کو 7 رکنی کمیٹی کا تشکیل کیا گیا۔ تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن بعد قانون ترتیب دیے گئے۔ 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کیا گیا۔ 24 جنوری 1950 عیسوی کو اس پر دستخط کیے گئے اور 26 جنوری 1950 عیسوی بمطابق 7 ربیع الثانی سن 1369 ہجری کو اس ملک کو ایک مضبوط و مستحکم سیکولر دستور اور قانون کی حکمرانی ملی۔ عزیزان گرامی قدر و محبان وطن، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ملک کے باشندے کو کبھی بھی آزادی میسر نہیں ہوتا اگر اسلام کے چاہنے والے اور اسلام کے نام پر مر مٹنے والے اس ملک سے محبت اور تعلق اور وفاداری کی بدولت، وفاداری کے نتیجے میں اگر سر پر کفن باندھ کر ہاتھ کی ہتھیلی میں اپنی جان رکھ کر میدان عمل میں نہ اترتے تو یہ آزادی کا سورج ہرگز طلوع نہیں ہوتا۔ آزادی کا یہ سورج ہرگز طلوع نہیں ہوتا۔ آج بھی ہندوستان غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا۔ آزادی کی خاطر مسلمانوں نے اور اس کے رہنما اور رہبر علماء کرام نے آگے بڑھ کر جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اور جنگ آزادی میں 1-2 روز نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے سے یہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے۔ وہ انگریزوں کی مخالفت شروع ہوئی ہے، انگریزوں کو ملک سے بھگانے کا ایک تحریک چلایا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے سے لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ہے اور مولانا احمد شہید بریلوی ہیں، یہ حضرات تھے جو شروع کے دور میں، اول دور میں انگریزوں کی مخالفت اور ان کے رفقا اور ان کے اسلاف اور انہی کے اخلاف حضرت مولانا مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا احمد نصر، مولانا احمد شہید بریلوی، مولانا مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، شاہ عبد القادر لدھیانوی، ان تمام بزرگوں کی تیغ کی نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ نواب سراج الدولہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ٹیپو سلطان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جنگ آزادی کا شعور عوام الناس میں پیدا کرنے کے لیے، عوام الناس کو انگریزی مظالم سے باخبر کرنے کے لیے، مسلمانوں میں ہندوستان کے عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال البلاغ، مولانا محمد علی جوہر کا اخبار ہمدرد اور مولانا ظفر علی کا اخبار روز زمیندار نے پورے بر صغیر میں آزادی کی لہر کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا، دل شکنی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا، دل ہمارا آزردہ، دل ہمارا پھٹ رہا، دل ہمارا تڑپ رہا ہے، دل ہمارا چکنا چور ہو چکا ہے۔ آج برادران وطن کے رویے سے
آج ہم سے ملک کی وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے، ہمیں غدار وطن کہا جاتا ہے، ہمیں بے وفا کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، ہمیں ایجنٹ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اے لوگوں سنو اور کان کھول کر سنو اور برادران وطن کو بتا دو، یہ جو آزادی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، یہ جو آزادی کی جشن منائی جاتی ہے، آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، کان کھول کر سن لیں، اس میں سب سے آگے ہم ہیں، اس میں سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی۔ جب ہندوستان انگریز کی چنگول سے اور قید کی قفس سے آزاد ہوا تو یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد جو باپ اپنی دوسری اولاد سے ملاقات کرتا ہے، اس طریقے سے رویہ بدل گئے۔ میں آج بھی یہ بات بونگ دہل آج کے اس منچ سے، آج کے اس پروگرام سے، آج کے اس محفل اور اسٹیج سے پورے عالم کو بلکہ پورے ہندوستان کے تمام عوام الناس کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آزادی کا یہ سورج اب ہرگز طلوع نہیں ہوتا اگر اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے نام پر مر مٹنے والے اس میں قدم آگے نہ بڑھاتے۔ اگر علماء کرام سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، اگر علماء کرام سرغنہ آزادی نہ ہوتے تو بالا کوٹ تحریک نہ چلتی، ریشمی رومال تحریک نہ چلتی، اگر علماء کرام لیڈر آزادی نہ ہوتے، اگر علماء کرام لیڈر آزادی نہ ہوتے تو ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا، مقدمہ وہابیان نہ چلتا۔ الغرض علماء کرام نے اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا ہے، شجر آزادی کو پروان چڑھایا ہے، شجر آزادی کو لہلہاتا اور ہرا بھرا کرنے میں ہندوستان کے عوام الناس کے ساتھ پیش علماء کرام کا مقدس پوتر اور پاکیزہ خون، علماء کرام نے اپنے مقدس لہو سے ہندوستان کی زمین کو رنگین کیا ہے، ہندوستان کی زمین کو خون آلود کیا ہے، ہندوستان کی زمین پر علماء کرام نے اپنا پاکیزہ اور پوتر خون بہا کر ہندوستان کی آبیاری کی ہے، ہندوستان کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں دل شکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم یہاں کے حصے دار۔ اس ملک میں ہمارا حصہ ہے، اس ملک کی خاطر، اس ملک کی آزادی کی خاطر ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے قوم کے لوگوں نے خون بہایا ہے اس کی آزادی کی خاطر، اس لیے ہم اس ملک کے حصے دار۔ 1857 کی جنگ کے اندر 1857 میں 2 محاذ بنائے جاتے، 2 جماعتیں بنائی جاتی، 2 لشکر بنائے جاتے، 2 گروہ بنائے جاتے ہیں، 2 قافلہ بنایا جاتا ہے، اور ان دونوں قافلے کے رہبر، ان دونوں قافلے کے سرغنہ لیڈر امبالہ کے میدان میں مولانا جعفر تھانیسری کر رہے ہیں، اور شاملی کا میدان آج بھی گواہ ہے، شاملی کا میدان آج بھی گواہ ہے، شاملی کا میدان خچا خچ بھرا ہوا تھا، اور اس کے لیڈر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ یہ دونوں حضرات نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور اس جنگ آزادی کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور 2 لاکھ مسلمانوں میں 51,000 کہ 51,500 علماء کرام، 51,500 علماء کرام 1857 کی جنگ آزادی میں شہید، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 1861 کے اندر اس انگریز مظالم نے ظلم ڈھاتے ہوئے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو جلا ڈالا۔ 1864 سے لے کر 1869 تک 3 سال کے اندر، 67 تک 3 سال کے اندر انگریزوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ 14,000 علماء دین کو، علماء اسلام کو، علماء ربانیین کو، 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا۔ انگریز مورخ
ٹامسن لکھتا، انگریز مورخ ٹامسن کہتا دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹک رہی ہو۔ ہاتھیوں پر علماء کرام کو کھڑا کر کے ان کے گندے میں پھانسی کا پھندا دے کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا تھا۔ علماء کرام درخت سے جھولتے کے جھولتے رہ جاتے۔ وہ ٹامسن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ علماء کرام کو آج تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن لکھتا ہے کہ پاکستان کی کراچی کی جامع مسجد کے صحن میں ایک پھانسی کا پھندا بنایا گیا، پھانسی کا گھر بنایا گیا۔ ایک روز کے اندر، ایک دن کے اندر، ایک یوم کے اندر 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور علماء کرام اس ملک کی آزادی کی خاطر اس پھانسی کے پھندے کو چوما کرتے تھے۔ شوق شہادت لے کر، شوق شہادت کا جذبہ لے کر وہ انگریزوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے، انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈالا کرتے تھے، انگریزوں کے پنجے کو مڑوڑنے کا کام کرنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثین۔ آج ہمیں اس ملک کا ایجنٹ کہا جاتا ہے کہ آپ غدار وطن ہیں۔ اے لوگوں، برادران وطن سے بتا دو کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ اسیران مالٹا کا نام آپ نے سنا ہے؟ اسیران مالٹا تو ہندوستان کی تاریخ کی ایک اہم پہلو ہے۔ ہندوستان میں ایک جیل کے اندر مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا عبید اللہ سندھی کو اسیران مالٹا میں قید کیا گیا، اور آپ کو یہیں پر سخت سزائیں دی گئی ہیں، یہیں پر آپ کو تکلیف دی گئی ہیں، آپ کو پریشان کیا گیا ہے، آپ کو ستایا گیا ہے، آپ کو مارا گیا ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی کو اسی جیل خانے کے اندر قید کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یوم جمہوریہ 26 جنوری ہندوستان کے لیے ایک خوشگوار لمحات، لیکن جب ہم اس خوشگوار لمحات کو دیکھتے ہیں تو اپنے اکابر کی قربانیوں پر اپنے آنکھوں کو نم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے اکابر کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اکابر کے حوصلے کو سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اکابر کے جرأت کو سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی جذبہ، وہی شوق شہادت لے کر، وہی امنگ لے کر، وہی ملک سے محبت لے کر، وہی وفاداری لے کر ہم سب کو اس ملک میں جینا ہے، اس ملک میں حصے داری کا اہم رول ادا کرنا ہے۔ وہ ملک کی ترقی کے لیے ہو، وہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہو، وہ ملک کو دوسرے حوادث سے بچانے کے لیے ہو، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آج اگر ملک پر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا سینہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا گردن ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہم آگے ہوں کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے جیسے ہمارے اکابر نے قربانی دی ہے ہم بھی قربانی دی۔ عزیزان گرامی قدر، محبان اسلام، مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو انگریزی حکومت نے، انگریزوں نے سوٹ وارنٹ کا حکم دے دیا۔ آپ ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ حسین احمد مدنی جہاں ملے، جس وقت ملے، جیسے ملے، انہیں گولی مار دو، ان کی دھجیاں اڑا دو، ان کے جسم کے پرچے اڑا ڈالو۔ مسلمان عزیزان گرامی قدر، کراچی میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کے لیڈر، جس کے سرپرست، جس کی صدارت مولانا حسین احمد مدنی کے ذمے تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی کے ذمے تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے سوٹ وارنٹ کا حکم ہو چکا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج مولانا جلسے میں شرکت نہیں کر پائیں گے، چونکہ ہندوستان کی در و دیوار سے ان کے خلاف دشمنی ٹپک رہی تھی۔ انگریز مظالم ہر طرف
چھپا چھپا اور گوشہ گوشہ میں مولانا حسین احمد مدنی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، تو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ حسین احمد مدنی جہاں ملے ان کو گولی مار دی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مرد مجاہد سر پر کفن باندھے ہوئے جب جلسے میں شرکت کرتے ہیں تو لوگوں کی نگاہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لوگ تذبذب میں پڑ گئے، لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ مولانا کے لیے وارنٹ جاری ہو چکا ہے، سوٹ وارنٹ کا جاری ہو چکا ہے، لیکن مولانا جلسے میں آتے ہیں اور مولانا نے خطاب کرتے ہوئے اسی جلسے کے اندر، اسی پروگرام کے اندر، اسی محفل کے اندر، اسی بزم کے اندر مولانا نے انگریز کو بلبل سے اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ پھرتے ہیں بلبل لیے چوچ میں گل، شہید نازک کی قربت کہاں ہے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھا تو عوام الناس کے اندر جوش اور جذبے نے ابال مارا، آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرہ لگاتے رہے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہندوستان کی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الاسلام رہے، عظیم شیخ رہے۔ آج دارالعلوم کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آج مدارس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مدارس کو بھی شک کی نگاہ سے، مساجد کو شک کی نگاہ سے، دینی خانقاہ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج میں اس تقریر کے اندر برادران وطن کو یہی بتلانے آیا ہوں، اپنے لوگ عوام الناس کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ جنہیں آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہیں سے پل کر، یہیں سے پرورش پا کر، یہیں سے تربیت پا کر، یہیں سے تعلیم پا کر، یہیں سے مہارت فن حاصل کر کے انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اور وقت آنے پر، موقع ملنے پر کبھی ایسا حادثہ ملک کے ساتھ پیش آیا تو اسی مدارس میں پڑھنے والے، اسی مدارس میں پڑھنے والے، اسی مدارس میں تربیت یافتہ لوگ پھر آگے بڑھائیں گے، قدم گردن آگے بڑھائیں گے، سینہ آگے کریں گے، اور پھر ملک کے دشمن کو پرجوش انداز میں جواب دیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ہماری ملک سے وفاداری کی روداد۔ اے سرزمین ہندوستان، سنو، ہمارے اکابر نے، ہمارے قوم کے لوگوں نے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں، بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔